الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے، بولے ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کی، یعنی کافی تو پہلے ہی پانی پینے کی وجہ سے نہر کا پانی پی لیا تھا، تو کہہ دیا تھا جنہوں نے نہر کا پانی پیے وہ ہمارے ساتھ نہ آئے حضرت طالوت نے، تو تھوڑے ہی رہ گئے تھے، انہوں نے نہر پار کی۔ جب نہر پار کر کے وہ جالوت کے لشکر کے سامنے پہنچے اور جالوت کے لشکر کو دیکھا تو بہت بڑی تعداد میں وہ لشکر تھا، تو گھبرا گئے۔ تو ان میں سے کچھ بولے کہ آج جو ہے ہم میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے، بولے ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کی۔ تو ان میں سے کچھ بولے وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا، وہ مسلمان، انہوں نے کہا کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر، گھبراؤ مت، ہم تھوڑے ہیں تو کیا ہوا؟ بہت بار ایسا دیکھنے کو ہوا ہے کہ تھوڑے لوگوں کی ہی اللہ نے مدد کی ہے اور انہوں نے زیادہ لوگوں کو ہرا دیا ہے اللہ کے حکم سے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ نہر پر پہنچ کر لشکر طالوت میں سے مخلصین مجرمین سے چھٹ گئے کہ مجرمین تو پانی پی کر وہاں ہی رہے یا واپس لوٹ گئے، اور مخلصین آگے بڑھ گئے۔ لیکن جب ان تھوڑے بے سر و سامان لوگوں نے جالوت اور اس کا ساز و سامان والا لشکر دیکھا تو ان میں دو جماعتیں بن گئیں۔ کچھ وہ جن پر رعب چھا گیا اور کہنے لگے کہ اس لشکر پر فتح حاصل کرنے کی ہم میں طاقت نہیں، جو بھی جائے اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر شہادت کے لیے جائے اور اپنی شکست پر غم نہ کھائے، یعنی لڑ لو تو یہ سوچ کے لڑنا کہ شہید ہی ہونا ہے اور ہرنا ہی ہے، جیت نہیں پائیں گے ہم لوگ، اس نیت سے آگے بڑھو تو بڑھو، ورنہ صاف دکھ رہا ہے کہ اتنے بڑے لشکر سے ہم لوگ نہیں لڑ سکتے، کیونکہ یہ بہت اور ہم تھوڑے، ان کے پاس سامان جنگ بے شمار، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، وہ پہلوان ہم کمزور۔ چونکہ ان کی اس بات سے لوگوں کی ہمت ٹوٹنے کا اندیشہ تھا، اس لیے ان کے بہادر بولے جنہیں رب کے ثواب یا اس کی مدد کا یقین کامل تھا کہ تم نے یہ کیا کہہ دیا، بارہا چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑے سے بڑے جرار لشکر پر غالب آ جاتی ہیں، غلبہ رب کے کرم سے ہے نہ کہ کثرت اور ساز و سامان کی زیادتی سے، صابرین کے ساتھ رب ہے ان کی مدد کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے ان مسلمانوں نے ہمت بنائی۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، عرض کی اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل اور ہمارے پاؤں جمائے رکھ۔ جب لشکر کے سامنے آ گئے بالکل مسلمان تو انہوں نے یہ دعا کی، یا اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے اور ہمارے پاؤں جمائے رکھ، ہم بھاگے نہ یہاں سے، اور کافر لوگوں پر ہماری مدد کر۔ تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، یعنی جالوت کو قتل کس نے کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔
اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت دی اور حکومت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ جب مومنین جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میدان میں آئے اور مقابلے میں صفیں درست کی تو انہوں نے رب سے 3 دعائیں مانگی۔ ایک یہ کہ اے مولا ہمیں جنگ میں استقلال اور صبر عطا فرما، دوسری یہ کہ ہمارے دل میں جرت پیدا کر جس سے ہم ثابت قدم رہیں، اور تیسری یہ کہ ہمیں ان کفار پر فتح عطا فرما۔ لہذا ان تھوڑوں نے بحکم الہی ان بہت سے کافروں کو آنن فانن شکست دے دی، اور داؤد علیہ السلام نے جو بہت کمسن تھے جالوت جیسے جابر بادشاہ کو قتل کر دیا، اور رب نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت، نبوت، کتاب سب ہی کچھ عطا فرمایا، اس کے علاوہ اور جو چاہا سکھایا۔ جالوت عمالیق ابن عاد کی اولاد سے تھا، بہت قد آور جوان تھا کہ اس کا سایہ 1 میل تک جاتا تھا، اتنا طاقتور، اتنا لمبا چوڑا تھا کہ اس کا سایہ 1 میل تک جاتا تھا، اتنی اس کی لمبائی تھی، تو اس کو دیکھ کے تو ویسے ہی سب گھبرا جاتے تھے۔ بڑا سخت جابر ظالم بہادر تھا، 300 رطل کا خود پہنتا، یعنی جو لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی ہے سر پر جنگ کے ٹائم پر، وہ 300 رطل یہ وزن ہے، اتنی بھاری ٹوپی تو اپنے سر پر پہنا کرتا تھا۔ اکیلا لشکروں کو بھگا دیتا تھا، اتنی طاقت تھی اس کے اندر جالوت میں کہ پورے لشکر کے لیے اکیلا کافی ہو جاتا، اکیلا لشکروں کو بھگا دیتا تھا، اسی لیے اسے جالوت کہتے تھے، بڑا جنگجو بہادر۔ لشکر اسلام میں حضرت داؤد ابن عیسیٰ بھی تھے جو کہ خسرون ابن فارز ابن یہودا ابن یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ الحمدللہ۔ عیسیٰ کے 7 بیٹے تھے جن میں سے داؤد علیہ السلام سب سے چھوٹے، بکریاں چراتے تھے۔ عیسیٰ اور ان کے 6 بیٹے بھی نہر اردن پار کر کے جالوت کے مقابل آ گئے تھے۔ اس وقت داؤد علیہ السلام بیمار تھے، آپ کا رنگ زرد تھا، یعنی آ تو گئے تھے جنگ میں لیکن بیماری کی حالت میں تھے اور رنگ آپ کا بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ جالوت نے بنی اسرائیل سے اپنا مقابل طلب کیا، مگر یہ لوگ اس کی قوت جسامت شہزوری دیکھ کر گھبرا گئے۔ طالوت نے اعلان کیا کہ جو کوئی جالوت کو قتل کرے میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا، یعنی جب اس نے مقابل طلب کیا لاؤ کوئی میرے مقابلے کو آؤ، تو کوئی بنی اسرائیل میں آگے نہیں بڑھا۔ تو طالوت جو بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی اور آدھی سلطنت اس کو دے دوں گا، میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا اور اپنا آدھا ملک بھی اسے بخش دوں گا۔ مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ تب طالوت نے اشمعیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ رب سے دعا فرمائیے اس کے مقابلے میں کون آئے گا۔ آپ نے دعا کی تو وحی آئی کہ داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ داؤد علیہ السلام کو بھیجو ان کے مقابلے میں۔ طالوت نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ جالوت کو قتل کریں تو میں اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دوں گا اور آدھا ملک پیش کروں۔ آپ نے قبول فرمایا اور طالوت نے زرہ پہنا کر گھوڑا اور ہتھیار دے کر روانہ کر دیا۔ تو آپ بیمار تھے لیکن اسی عالم میں آپ نے زرہ پہنی، گھوڑا پہ بٹھایا گیا اور ہتھیار آپ کو دے کر روانہ کیا۔ آپ لڑنے کے لیے اس سے چل پڑے۔ آپ کچھ دور گئے اور پھر خیال آیا کہ اگر رب مدد فرمائے تو بغیر ہتھیار بھی میں لڑ سکتا ہوں۔ جا رہے تھے، جاتے ہی دل میں یہ خیال آیا کہ اس سے لڑنا آسان تو ہے نہیں بغیر رب کی مدد کے، اور اگر رب مدد فرما دے تو ہتھیار کی کیا ضرورت ہے۔ اگر رب مدد فرمائے تو بغیر ہتھیار بھی کام ہو سکتا ہے۔ خیال آتے ہی لوٹ پڑے۔ جالوت اپنے ساتھیوں سے بولا دیکھو لڑکے پر میرا رعب چھا گیا، راستے میں سے واپس لوٹ رہا ہے، مجھ سے ڈر گیا اس لیے وہ لوٹ گیا۔ آپ نے طالوت سے کہا کہ یہ سامان جنگ اپنے پاس رکھو، میں جیسے چاہوں جنگ کروں گا،
سارا سامان جنگ واپس کر اور چلے گئے۔ جیسے چاہوں جنگ کروں، چنانچہ گھوڑا جوڑا وغیرہ چھوڑ کر صرف گوپن ہاتھ میں لیا، راستے سے 3 پتھر اٹھائے۔ گوپن ہوتا ہے وہ پتھر رکھ کے اس کو پھینکتے ہیں، اس پتھر سے مارا جاتا ہے، وہی صرف بس ہاتھ میں لے لیا، اور 3 پتھر راستے میں سے اٹھائے، جن میں سے ایک سنگ موسیٰ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر، ایک سنگ موسیٰ تھا، دوسرا سنگ ہارون تھا۔ آپ گوپن مارنے میں بہت مشاق تھے کہ اس سے بھیڑیا، چیتے اور شیر کا بھی شکار کر لیتے تھے، صرف اسی پتھر سے ہی آپ شیر تک کا شکار کر لیتے تھے، تو آپ نے بس وہی ہاتھ میں لیا اپنے اور چل دیے۔ جب جالوت کے مقابل پہنچے، وہ بولا کہ تم تو میرے مقابل ایسے پتھر لیے آ رہے ہو جیسے کتا مارنے آئے ہو۔ آپ نے فرمایا تو کتے سے بھی بدتر ہے۔ وہ بولا کہ عنقریب تمہارا گوشت چیل کووں کو کھلائیں گے۔ آپ نے فرمایا بلکہ تیرا کھلائیں گے۔ اس ہمت اور جرأت سے وہ قدرتی طور پر مرعوب ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے نونہال بچے، مجھے تیری نوعمری پر رحم آتا ہے، تم واپس جاؤ، کسی اور کو میرے مقابل بھیجو۔ آپ نے فرمایا کہ اب بات کا موقع نہیں، عمل کا وقت ہے، لے سنبھل جا، تجھ پر وار کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ 3 پتھر گوپن میں رکھ کر گھما کر جو مارے تو اس کی پیشانی پر پڑے۔ رب جانے کہ وہ گوپن کے پتھر تھے یا ابابیل کی کنکریاں تھیں کہ اس کے خود کو توڑتے، دماغ کو پھوڑتے ہوئے پیچھے نکل گئے، اور پیچھے والوں میں سے 30 آدمی اور قتل ہو گئے۔ یعنی جو پتھر نکلے تو وہ ایسے نکلتے چلے گئے، جو اس کی زد میں آیا وہ بس مرتا ہی چلا گیا، تو وہ بھی مرا اور اس کے ساتھ میں 30 آدمی پیچھے اور مرے۔ آن کی آن میں جالوت گھوڑے سے گر پڑا، لشکر کفار میں بھاگل پڑ گئی۔ داؤد علیہ السلام جالوت کو کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے لائے اور طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ مسلمانوں کی خوشی کا کوئی اندازہ نہ تھا، سب مسلمان صحیح سلامت فتح پا کر واپس لوٹ آئے۔ تو کوئی جنگ نہیں ہوئی، سب پورا، جب بادشاہ ہی مر گیا تو سب پورا جنگ، ان کا لشکر خود ہی بھاگ گیا۔ طالوت نے حسب وعدہ اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی اور آدھی سلطنت کا مالک کر دیا۔ حضرت نے اپنی مملکت کا ایسا نفیس انتظام فرمایا کہ تمام لوگ آپ پر جان دینے لگے۔ جب داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے تو آپ نے اتنا اچھا انتظام کیا کہ سب بنی اسرائیل آپ کے دیوانے ہو گئے اور آپ پر اپنی جان دینے لگے۔ طالوت کے دل میں یہ رجوع خلق دیکھ کر حسد پیدا ہو گیا۔ اب طالوت نے یہ دیکھا کہ سب انہی کے ہی دیوانے ہیں، تو ایک دل میں جلن پیدا ہوئی کہ اب مجھے کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، سب انہی کو پوچھے پڑے ہیں۔ حسد پیدا ہوا اور در پردہ داؤد علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہوئے۔ کوشش کی داؤد علیہ السلام کے قتل کرنے کی، پھر اس پر نادم ہو کر توبہ کر لی، لیکن اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دی۔ جب قتل نہیں کر پائے تو سوچا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی نے ان کو یہ نوازا ہے، تو توبہ کی اور معافی مانگ لی۔ پھر اس پر نادم ہو کر توبہ کی اور وفات پائی، یعنی طالوت کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد داؤد علیہ السلام سارے ملک کے سلطان ہوئے۔ خیال رہے کہ طالوت قتل جالوت کے بعد 40 سال زندہ رہے، اور ان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے طالوت کے سارے خزانے باخوشی داؤد علیہ السلام کے حوالے کر دیے، اور آپ نے طالوت کے بعد 70 سال سلطنت کی۔ یہی حضرت داؤد علیہ السلام ہیں جنہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کی، شروعات آپ نے ہی کی ہے، اور یہی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو ہے رسول بنا کر کے بھیجا تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ والد ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت عطا کی تھی، ان کے والد یہی حضرت داؤد علیہ السلام ہی ہیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔
اب اللہ فرماتا ہے اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ ایک ظالم سر اٹھاتا ہے تو اللہ فوراً اس کے مقابل میں دوسرا بھیج دیتا ہے جو اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ایسا نہ کرے تو پوری دنیا برباد ہو جائے، ہے نہیں؟ بڑے بڑے ہٹلر جیسے لوگ گزرے لیکن سب کی موت آئی۔ تو یہ نظام قدرت ہے کہ جہاں کوئی ظالم بادشاہ سر اٹھاتا ہے تو اس کا جب پاپ کا گھڑا بھر جاتا ہے تو اس کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا بادشاہ بھیج دیتا ہے جو اس کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ نظام قدرت ہے۔ تو خود فرماتا ہے اللہ، اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم اے محبوب تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں اور تم بے شک رسولوں میں سے ہو۔ اے مسلمانوں، اسلامی جہاد شر و فساد نہیں، یعنی جہاد کرنا جو ہے یہ کوئی فساد کا کام نہیں ہے۔ لوگ اس کے غلط تصویر پیش کرتے ہیں کہ جہاد کو کیا سمجھ رکھے ہیں؟ کون سا ایسا ملک ہے جو جنگ نہیں کرتا، جنگی فوجیں نہیں رکھتا؟ بھئی سب سے زیادہ اگر پیسہ کسی بھی ملک کا خرچ ہوتا ہے تو وہ اپنے دیش کی رکشا کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ پیسہ خرچ فوجیوں پہ انہی چیزوں پر کیا جاتا۔ کیوں؟ یہ سب سے اہم چیز ہے کہ اگر دیش ہی محفوظ نہیں رہے گا تو وہاں کے لوگ کیسے محفوظ رہیں گے؟ تو سب سے زیادہ کوئی بھی ملک ہو وہ سب سے زیادہ پیسہ خرچ دیش کی رکشا، دیش کے آرمی پر ہی کرتا ہے۔ تو جنگ اسی کو ہم جہاد کہتے ہیں۔ یہ ضرورت کے لیے رکھی گئی ہے تو اس میں کوئی فساد نہیں ہے، ورنہ تو پھر دنیا سے ساری آرمی فورس ہی ختم کر دو۔ اس پر پیسہ کرنا پھر فضول رکھو، یہ سب چیزیں ختم کرو۔ کیوں کرتے ہو یہ سب؟ جانتے ہو کہ جنگ کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے پاس جنگی ہتھیار یا جنگی ساز و سامان نہیں ہوگا تو دوسری قوم ہم پر حملہ آور ہو سکتی ہے۔ اس کو ڈرانے کے لیے، اپنا رعب دکھانے کے لیے ہمیں جو ہے اس چیز کو تیار رکھنا پڑتا ہے، دکھانا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس بھی کچھ پاور ہے۔ اگر ہندوستان اپنی پاور نہ دکھائے تو جانے چین حملہ کر دے، ادھر سے پاکستان حملہ کر دے، لیکن ہمیں اپنی پاور دکھانا پڑے گی کہ ہمارے پاس دیکھ لو کتنی فوج ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ فسادی لوگ ہیں۔ تو ایسے ہی اسلام نے جہاد کو رکھا ہے کہ جو ہے جہاد یہ ایک ضروری چیز ہے کہ مسلمان قوم کو کوئی تباہ و برباد نہ کر سکے۔ تو اے مسلمانوں، اسلامی جہاد شر و فساد نہیں بلکہ دافع فساد ہے، کیونکہ انسان اچھے برے ہر طرح کے ہیں۔ اگر رب تعالیٰ اچھوں کے ذریعے بروں کو دفع نہ فرماتا رہے تو زمین میں فساد برپا ہو جائے، لوگوں کو کشت و خون سے ہی فرصت نہ ملے، نہ جانور زندہ رہے، نہ کھیتی باڑی ہو، نہ نسل انسانی پھلے پھولے، غرض کے کسی قسم کی آبادی نہ ہو سکے۔ جہاد سے مفسدین دبے رہیں گے، جس سے امن قائم رہ کر زمین آباد ہوگی، اور اس سے تمام عالم والے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تمام جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے، جہاد بھی اس کا فضل ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ دفع دو قسم کا ہے، ظاہری اور باطنی۔ دفع ظاہری 4 گروہ سے ہے، 4 گروہ دفع ظاہری، یعنی پیغمبر سے، بادشاہ سے، علماء سے اور اولیاء سے، کہ ان میں سے ہر ایک اپنے منصب کے لائق فساد کو دفع فرماتا ہے۔ اور دفع خفی بذریعہ عقل کے کہ عقل ہی وہمی فساد دور کرتی ہے۔ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر فساد کو ظاہری اور باطنی طور پر دفع فرمانے والے آپ ہی سلطان الملوک اور گویا مرکز عالم ہیں، اسی لیے آپ کا ایک نام دافع البلا بھی ہے، بلاؤں کو دفع کرنے والے۔